اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے 6 صورتیں شیئر کروں گی اور یہ قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں ہیں۔ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ مسد، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو سب سے پہلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الکافرون۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 109 ہے اور اس کی ٹوٹل 6 آیات ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور کافرون کا لفظ کافر کی جمع ہے، اور کافر کفر کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی انکار کرنے والا یا جھٹلانے والا۔ اس صورت میں بنیادی طور پر شرک کی مذمت کی گئی ہے، یعنی بت پرستی کا انکار۔ اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافر جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آپشن لے کر آئے تھے کہ مکہ میں ہماری مخالفت کی وجہ سے، آپس کی کشمکش کی وجہ سے بڑی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں اور آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، یعنی کچھ ٹائم ہم سارے مل کر بتوں کی پوجا کر لیا کریں گے اور کچھ مہینے جو ہے ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ صورت نازل کی گئی اور اس میں کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں بلکہ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ یہ چیز واضح کی گئی کہ جن چیزوں کی کافر لوگ عبادت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی ماضی میں ان لوگوں کو، ان بتوں کو پوجا تھا اور نہ وہ اب پوجیں گے اور نہ فیوچر میں۔ تو صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو، میں ہرگز بھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس ایک اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان بتوں کی جن کی پاسٹ میں تم لوگ کرتے رہے، یعنی اب اگر تم مکس بھی کر لو گے تو پیچھے جن کی بتوں کی تم نے کی ہے میں ان کی بھی نہیں کرنے والا۔ بیسیکلی اس پوری صورت میں نا عین بے دال اس مادے کے مختلف الفاظ آئے ہیں، مضارع کے سیغے آئے ہیں، ماضی کا سیغہ آیا ہے، پھر اسم فاعل آیا ہے، عابد جو ہے یہ کافر کی طرح اسم فاعل ہے، اور عبدتم جو ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے، اور عابدونا عابد کی جمع ہے، جیسے کافرونا ہے نا کافر کی جمع، اس طرح عابدونا عابد کی جمع ہے، اور عابدو کا مطلب ہے واحد کا سیغہ ہے کہ ایک بندہ، میں عبادت کرنے والا، اور تعبدونا تم سب لوگ عبادت کرنے والے۔ تو یہ سارا عین بے دال کی بیس پر ہے، یعنی یہ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو یہ پھر چیزیں بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے آیت نمبر 3 کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے بات رپیٹ کی گئی کہ نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس ایک اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور کروں گا۔ اور پھر آخری آیت میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی 50-50 کچھ نہیں ہو سکتا، یا تو انسان کفر میں رہے گا اور یا وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ چیز کلیئر کروا دی کہ لکم دینکم، کہ تمہارے لیے تمہارا زندگی گزارنے کا راستہ، تمہارا مذہب، تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین، یعنی تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمارے ڈیڈز، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کا تعارف۔ اب چلتے ہیں اگلی سورت سورہ نصر کی طرف۔ سیکوینس کے حساب سے سورت نمبر 110 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، یعنی یہ بھی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کی 3 صورتیں جو ہیں وہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورہ نصر، سورہ عصر اور سورہ کوثر۔ اس صورت میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور نصر کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص مدد ہو کہ بغیر کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ فتح عطا کریں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر آپ لوگوں کو دیکھیں گے
کہ وہ گروہ در گروہ یعنی پورے کے پورے قبیلے جو ہیں وہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرتے تھے۔ یدخلون، دخل یدخلو، دال خے لام جیسے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں داخل ہونا، تو یدخلون وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں یعنی اسلام میں، افواجن فوج در فوج یعنی بڑے بڑے گروپس کی شکل میں، پورے پورے قبیلوں کی شکل میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، ایک اشارہ کیا گیا کہ جب آپ کا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے اور اسلام ہر طرف پھیل جائے، بڑے بڑے گروپس ہیں، بڑے بڑے قبیلے آ کے اسلام قبول کر لیں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، بس آپ اپنے رب کے نام کی تعریف اور تسبیح بیان کریں یعنی پاکی بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی آپ کے مشن میں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ پہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ توبہ کرنے کے دن ہے، تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن عطا کیا تھا وہ آلموسٹ کمپلیشن کی سٹیج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پاکی بیان کریں اور اس کی بخشش مانگیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ صورت سننے کے بعد رونے لگے تھے۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف، سورہ المسد، سیکوینس کے حساب سے 111 نمبر ہے، اس کی ٹوٹل 5 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے لہب۔ مسد کا مطلب ہوتا ہے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی، اور لہب کا مطلب ہوتا ہے لال شعلے والی آگ۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود پورے کا پورا بھی تباہ ہو گیا۔ بیسیکلی یہ صورت آئی تھی ابو لہب اور اس کی بیوی کے عذاب کو پروو کرنے کے لیے، ان کا برا انجام بتانے کے لیے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ میرے ہاتھوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو قرآن جو ہے وہ سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے دونوں ہاتھوں پہ اس لیے لعنت کی گئی کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن اور اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعنت کی کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا ہے، تباً علیکا، اس طرح کے لفظ اس نے بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رسپانس کیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، تو اللہ نے پھر ڈیفینڈ کیا، اور یہ واحد صورت ہے جس میں کسی کافر کا نام لے کر اس کے اوپر عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ابو لہب کو اتنی خطرناک بیماری ہوئی تھی کہ اس کے پورا جسم گل گیا تھا اور اس پہ الرجی ہو گئی تھی بہت خطرناک قسم کی، کہ اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، بیوی نے، سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ پھر اکیلا ایک جگہ پر کہیں گر پڑ کے مر گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی لاش کو کسی نے دفنانے کی بھی جرت نہیں کی تھی کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اور پھر اس کے بیٹوں کو لوگوں نے تانے وغیرہ دیے، تو انہوں نے کچھ حبشی غلاموں کو پیسے دے کر، جیسے کوڑا اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، تو ان حبشی غلاموں نے بھی دور سے ڈنڈے کے ساتھ نا اس کو ایک گڑھے میں، کوڑے والے گڑھے میں پھینک دیا تھا دھکیل کے، تو یہ اس کا برا انجام ہوا تھا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ پورے کا پورا بھی تباہ ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی، یعنی اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو مال اس کو وراثت میں ملا اور جو اس نے خود کاروبار وغیرہ میں لگا کے اس کا پروفٹ ارن کیا، ان دونوں میں سے کوئی مال بھی اس کے کام نہیں آیا۔ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیسے وغیرہ بھی اس کے کام نہیں آئے، اور کسب سے، کمائی سے مراد ہوتا ہے آپ کی اولاد جو آپ یہاں پہ آ کے حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس کی اولاد بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ اور دونوں ہاتھ تباہ ہونے سے مراد ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئے۔ سیصلیٰ نارن ذات لہب، ان قریب اس کو لال شعلے والی آگ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی، حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھا کے پھرنے والی، لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ کیا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے کانٹے دار جھاڑیاں رات کے وقت رکھ جایا کرتی تھی کہ جب صبح آپ فجر کے لیے اٹھیں، کیونکہ فجر کے وقت ابھی تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کے پیروں میں کانٹے چبھ جائیں۔
تو اس کا بھی بتایا گیا کہ وہ اپنا ہی ایندھن اکٹھا کرتی تھی، وہ جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی نا، تب اس میں خود ہی چلے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں منج کی رسی ہوگی، یعنی کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی رسی، سخت سی ہوتی ہے چبھنے والی۔ اور یہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جس کو یہ پہن کے پھرا کرتی تھی، اتراتی تھی، اور کہتی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مجھے یہ ہار بھی بیچنا پڑا جو بڑا انمول ہے، مجھے بڑا پسند ہے، تو میں اس کو بھی بیچ دوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ہار کے بدلے اس کے گلے میں منج کی رسی ہوگی۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الاخلاص، صورت نمبر 112 ہے، اس کی ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ اس کا نام صورت کے الفاظ کی بجائے اس کے مفہوم پر ہے، یعنی اخلاص کا لفظ پوری صورت میں نہیں آیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے، یعنی پیورٹی، اور یہاں پہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر یہ صورت بہت ہی جامع ہے، حالانکہ چھوٹی ہے لیکن بہت ڈیٹیلڈ ہے۔ اس کے نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کا حسن نسب کیا ہے، یعنی ان کے جو بت وغیرہ تھے نا، وہ ایک بت ایک دیوی ہے، اس کی آگے سے بیٹی انہوں نے بنا لی اس طرح کر کے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس میں پوری طریقے سے کلیئر کر دیا، قل هو اللہ احد، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ وہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، سنگل ہے۔ اللہ صمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سردار، یعنی ٹاپ مینجمنٹ، اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ اس کو پیدا کیا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن اللہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کفوا کا مطلب ہوتا ہے فضیلت اور مرتبے میں کسی کے برابر ہونا، کسی کا ہم پلہ ہونا، تو اللہ کے ایکویلنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی مثال جیسی بھی۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الفلق، سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 113 ہے، اس کی ٹوٹل 5 آیات ہیں، اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور فلق کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا۔ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں فالق الحب والنوا، یعنی گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والی ذات، اور فالق الاسباح کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی صبح کو پھاڑ کے نکالنے والی، اندھیرے میں سے صبح کو نکالنے والی ذات۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں کہ میں پھاڑ کے نکالنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے پھاڑ کے پانی نکالتے ہیں، زمین کو پھاڑ کے چشمے نکالتے ہیں، زمین کو پھاڑ کے پودا نکالتے ہیں، انڈے کو پھاڑ کے بچہ نکالتے ہیں، رحم مادر میں سے بھی بچہ پھٹ کے باہر آتا ہے۔ تو یہ ساری پھاڑ کے نکالنے والی جو قدرت کے کام ہیں وہ اللہ کے ہیں، اور اندھیرے کو پھاڑ کے اس میں سے روشنی نکالتے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے تخلیق کی، یعنی پوری کائنات اس میں آ جاتی ہے، ہر چیز اللہ نے تخلیق کی، اللہ نے پیدا کی، تو ہر چیز کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پڑھ کے پھونکنے والوں کی شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی جیلس پرسن سے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ ناس، یہ ہماری آخری صورت ہے، صورت نمبر 114 ہے، اس کی ٹوٹل 6 آیات ہیں، اور ناس کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے انسان، اور یہ لفظ اس کی 5 آیات میں آیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہتے ہیں کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے۔ خناس کا لفظ جو ہے یہ خنس سے نکلا ہے، اور یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے، یعنی شیطان بھی کبھی وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے وسوسوں کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صدور جو ہے یہ صدر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھاتی یا دل۔ اور آخری آیت میں 2 ذرائع بتائے گئے کہ یہ وسوسے کن ذرائعوں سے آتے ہیں، من الجنتی والناس، جنات کے ذریعے
یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے کان میں ایسے وہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پھر انسانوں کے ذریعے ہمارے ذہن میں بری سوچیں آتی ہیں۔ تو یہ آخری دونوں صورتیں جو ہیں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق میں دنیاوی پرابلمز اور برائیوں کے لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں انٹرنل پرابلم جو ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس اور بری سوچیں آتی ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتوں کا آغاز کل اعوذ سے ہوتا ہے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور جب ہم یہ صورت کہتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اسی وقت مان لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ تھی رمضان کے حوالے سے، اور اس میں الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور جو کوئی بھی ہم سے غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما لیں، آمین۔ اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔